السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے آگے پڑھی نا، یہ میں نے بیسیکلی اس قصے کا ایک خلاصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا، اور یہ سلسلہ تقریباً قرآن پاک کی ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے آزمائش کی، امتحانات کیے، وہ آیت نمبر 124 سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور یہ چلتا جاتا ہے 143 تک، 134 تک، 124 سے 134 تک 10 آیات ہیں۔ ان 10 آیات میں جو جسے کہتے ہیں نا کلائمیکس ہے، پیک آف دا سٹوری، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارے سامنے، اور وہ نقشہ اس انداز سے کھینچا کہ آپ کو لگے کہ یہ حال کی بات ہو رہی، کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے ایک، کہ قرآن میں بعض دفعہ مستقبل کے جو موضوعات ہوتے ہیں نا، جو فیوچر میں چیزیں ہونے والی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اکثر صیغۂ ماضی میں آپ کو بات بتائیں گے، اس کی میں مثال دوں گا ابھی، اور بعض جگہ حال کی بات بیان ہو رہی ہوگی لیکن قصہ ہوگا ماضی کا۔ سبحان اللہ، یعنی پاسٹ کو پریزنٹ ٹینس میں بیان کرنا ہے اور فیوچر کو پاسٹ ٹینس میں بیان کرنا ہے۔ اللہ، یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے اس کا نا مثال دینے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھنے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب ابراہیم بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، کعبے کی بنیادیں کھڑی کر چکے تھے، جب وہ یہ بنیادیں کر رہے ہیں، جب وہ ایسا کر رہے تھے یا ایسا کر رہے ہیں، کعبے کی بنیادیں رکھ لی ہیں انہوں نے، کعبہ بن گیا، اور وہ اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو، کہتے ہیں اللہ ہم سے اس کو قبول کرنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اس کو ہم سے قبول کرنا، اور بے شک آپ ہی سمیع العلیم ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے اپنی مزید دعائیں کی، جس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسلمان اور ہماری ذریات میں نیک مسلمان صالح لانا، اور ہمیں مناسک دکھا دے، یعنی یہ جو آپ نے اپنا گھر بنوایا ہے اس کا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے یہاں کرنا کیا ہے، اور ہم آپ کے سامنے توبہ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، ابراہیم اور اسماعیل، گناہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں، بے شک آپ ہی تواب الرحیم ہیں، اللہ آپ التواب ہیں اور آپ الرحیم ہیں، اللہ کے دو نام پھر لیے۔ پھر کہا یا باری تعالیٰ اب یہ گھر بھی بن گیا، آپ نے ہمیں اس کے مناسک بھی سکھا دیے، آپ نے ہماری معافی بھی قبول کر لی، توبہ قبول کر لی۔ دیکھیں نیک بندہ اللہ کے آگے توبہ کر رہا ہے تو ہم کس لیول پہ ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے توبہ کی اللہ کی۔ یہ آپ ذرا ترجمہ سنتے جائیے۔ پھر کہا اللہ اب یہ سب آپ نے ہمیں بتا بھی دیا، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس گھر پہ کرنا کیا ہے، تو پھر ایک ایسا بندہ یہاں ضرور لائیے گا، انہی لوگوں میں سے، اسی بستی کے لوگوں میں سے، یعنی یہ باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ اسماعیل علیہ السلام کی جو وہاں نسل آباد ہو چکی، یہاں انہی میں سے ایک ایسا رسول آئے جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں تلاوت کرے، اور ان کو وہ کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور اللہ آپ بے شک آپ بڑے عزیز اور حکمت والے ہیں، یعنی آپ بڑے طاقتور ہیں، العزیز ہیں، مائٹی ہیں، پاورفل ہیں، یعنی کیپیبل ہیں ہر چیز کے، یہ آپ کی مائٹ میں ہے، اور آپ کی مائٹ کے ساتھ حکمت بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نا ان کی دعائیں، اللہم آمین اللہم آمین، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل کرے۔ تو یہ جو کنسٹرکشن آف کعبہ ہے، اب میں ان آیتوں کے اندر تھوڑے سے آپ کو نا مقامات بلاغت دکھانے والا ہوں، کہ یہاں پہلے جو میں نے نقطہ شروع میں بات کی اس نے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ رَفَعَ نہیں کہا اللہ نے، وَإِذْ رَفَعَ جب بنیادیں بن گئی، نہیں، يَرْفَعُ
یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ لو کھلی آنکھ سے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ لو یہ ابھی کی بات ہے، اس کو ماضی کا محض ایک قصہ نہ سمجھنا، یہ مقام بلاغت ہے۔ اس مقام بلاغت کو سمجھنے کے لیے نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ اس انتظار میں کہ اچانک قیامت آ جائے ان کے پاس، ان کے اوپر آ ٹوٹے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اللہ یعنی آ گئی ہیں، ماضی کے اندر اللہ بتا رہے ہیں، جبکہ قیامت کی نشانیاں تو روح پذیر ہوئے جا رہی۔ جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا قیامت کے بالکل ایسے تھا، انا وبعثت انا والساعۃ کہاتین، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بالکل یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ نے کہا میں ایسے ہوں، بس اس کے بعد تو آپ نے سینکڑوں نشانیاں ہمیں بتائیں، قرآن ہمیں نشانیاں بتا رہا ہے، وہ تو ابھی آئی نہیں تھی، وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ آ گئی ہیں، وہ آ گئی ہیں، دے آر ڈن، دے ہیو کم۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو بھی فیوچر میں ہونا نا، جب اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ڈفرینٹ ٹائم ڈومین میں بتا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ٹائم ڈومین کا محتاج نہیں ہے، ٹائم ڈومین اللہ کو کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی قصہ مستقبل ہے، پتہ نہیں ہونا ہوگا، نہیں، وہاں پہ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، سمجھ لو اٹس ڈن، اللہ کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے، تو یہ اٹل ہے، زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ ہو چکا ہے، سمجھ لو اٹس ڈن، تھنک ایز اف اٹس ڈن۔ آپ ایک گورنمنٹ کا پریزیڈنشل آرڈر اگر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اٹس ڈن، ہو گیا ہے، تو یہ اللہ جل جلالہ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جب ماضی کی بات ہو رہی ہے، کعبے کی، بناء الکعبہ، اسی لیے اس پر علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ لیس بنا، کوئی ایسی کنسٹرکشن نہیں ہے جو کعبۃ المشرفہ جیسی ہو، ایسی کوئی ہو سکتی ہے اور یہ کیسی کنسٹرکشن ہے کہ اس کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ وہ ہے اوپر، اور اس کا جو مہندس ہے، انجینئر، وہ ہے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ایک تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی بنا ہو؟ تو اس لیے اللہ نے اس کو پھر زبان حال میں سکھانا تھا، مضارع کا صیغہ یہاں پہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم کھڑی کر رہے ہیں بنیادیں، یہی سمجھ لو یہ ابھی کی بات ہے، یہ نہ سمجھو کوئی قصہ ماضی، کوئی پرانی بات ہے، نہ نہ نہ، یہ جب کعبہ دیکھو تو تصور میں لاؤ کہ کیا وہ منظر ہوگا جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہوں گے کہ اچھا اب یہ لیول ہو گیا، اب یہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ان کے پاؤں کے نشان آج بھی ہمارے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ یہ پتھر کہتے ہیں کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا، تاریخوں میں آیا ہے کہ یہ موو ہو گیا، سیرت النبی کے جو رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں نا، ان میں تذکرے اس کے بہت ملتے ہیں کہ یہ پتھر دیوار سے ہٹ کے ادھر آ گیا، واللہ عالم۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ جب انہوں نے دعا کی نا اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، کعبہ بنایا، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرنا، کتنا بڑا کام کیا۔ ہمیں دیکھیں، ہم چھوٹی سی ایک نیکی کرتے ہیں، رمضان المبارک ہے، ایک روزہ رکھ لیا، یار بڑے روزے رکھے، او بڑا روزہ لگا جی، اوئے ہوئے ہوئے آج تو روزہ بڑا تھا۔ ہم چھوٹی سی نیکی کو نا بتا کے اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں، سنا کے کہ اوئے ہوئے ہوئے یار بڑی مشکل آج تو تھا، اوئے ہوئے ہوئے۔ ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں اللہ کے سچے ولی، کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرنا، اس میں کوئی کوتاہی ہوگی، اور توبہ کی دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کوتاہی کمی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دینا، کوئی کمی بیشی ہو تو معاف کر دینا۔ اور اچھا الفاظ بھی کیا چنے، رب بولا، رب۔ جب رب کہتے ہیں نا آپ، تو رب ربوبیت، اللہ کی توحید کا وہ جز ہے جس میں اللہ کی توحید میں آپ تمام مینجمنٹ جو نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کے پاس ہی ہے، اصل مینیجر تو آپ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بس کارندے ہیں، کارندوں میں بھی کارندوں کے بھی کارندے ہیں، نیچے کے نیچے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور پھر گرانے کی انتہا دیکھیں، عاجزیت جسے کہتے ہیں نا، عاجزی کرنا، گرانے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو بالکل سجدے میں جیسے کوئی چلا گیا نا، کہا تقبل منا۔ اچھا یہاں پہ عربی میں اگر یہ کہا جاتا نا اللہم اقبل منا، قبل منا، اقبل منا، کافی تھا۔ قبل اور تقبل، یہ تا اور با پہ شد، اس سے پتا چلا اس میں عاجزی در عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر جب اللہ کو مخاطب کیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے انت السمیع العلیم،
یا انکا سمیع علیم، نہیں، انا نون تشدید کے ساتھ، یقیناً یقیناً، انت آپ ہی السمیع العلیم، یعنی اس میں بھی انتہا کی عاجزی ہے، اس سے زیادہ عاجزی کی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، قیام اللیل ہو، وتر ہو، دعائیں ہو، کبھی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو، جب بھی میں دعا کرتا ہوں الحمدللہ میں اس دعا کو، یہ میرا وظیفہ ہے، میں یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھ کے آگے والی دعائیں تو وہ تو خاص ہے نا مسلمانوں کے لیے اور وہ ان کے لیے، وارینا مناسکنا، یہ وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی 127 سے ربنا سے شروع ہوتی ہے، انت السمیع العلیم پہ ختم ہوئی، پھر 128 میں وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ حصہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا. اور انکا پھر وہی بات، تشدید کے ساتھ، انتا کے ساتھ، اللہ کے 2 ناموں کے ساتھ، یہ اللہ کو 3 4 طریقوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے صرف ایک ٹکڑے میں دعا کے. انکا انت السمیع العلیم میں بھی اللہ کو 4 بار مخاطب کیا گیا، 4 طریقے سے اللہ کو بلایا گیا، کا انت السمیع العلیم. پھر انکا انت التواب الرحیم میں بھی 4 بار اللہ کو پھر سے مختلف انداز میں بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، اس کے نام لیے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ، بعض دفعہ آپ کہہ کے، کا کے ساتھ بھی آپ ہے، انتا سے بھی آپ ہے، سبحان اللہ. 4 مخاطب، 8 دفعہ اللہ کو آپ اس میں پکار رہے ہیں، 8 انداز میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے، 8 انداز میں اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سوچیں آپ کسی بڑے کی مثال لے لیں، ماں باپ کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے مگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بس. کیا آپ اگر اپنے کسی والد صاحب سے یا اپنے کسی شیخ استاد سے بات کریں اور آپ کہیں آپ اور آپ اور آپ ہی ہیں، آہا، کیا انداز ہوگا وہ؟ یہ ہو رہا ہے اس میں. تو بس آپ یہ دعا اپنا لیجئے. اور اس دعا میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا کی، اس قصے میں ایک اور بات مضمر ہے، بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی بات. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا ایک تو مناسک کی مانگی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. حج کی ندا سورہ حج میں بتا دیا کہ اب لوگوں کو حج پہ بلاؤ، حج شروع ہو گیا، اس وقت سے چل رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور کبھی رکا نہیں ہے الحمدللہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے. اب بیچ میں کچھ آئے ہوں واقعات تو اس کا نہیں ہم کچھ دعویٰ کر سکتے. بہرحال حج چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، یہاں تک کہ دجال کے وقت میں بھی حج چلے گا الحمدللہ جب دجال ظاہر ہوگا. مگر یہ جو دعا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی نا، اس میں ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ یہ دعا آپ نے کب کی؟ یہ دعا آپ نے کی ہزاروں سال پہلے. ہم بائبل کی بھی ٹائم لائن کو اگر مان لیں تو یہ کم از کم 3-4 ہزار سال تو بن ہی جاتے ہیں. کہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے. یعنی آپ اندازہ کریں 3-4 ہزار سال پہلے مانگی ہوئی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی نا. اس لیے بھائیو یہاں نقطہ یہ نکلتا ہے، رمضان کی یہ قیمتی گھڑیاں، آپ روزے دار ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بیچارہ بیمار ہے، مجبور ہے، نہیں رکھ سکتا، وہ بھی روزے کا اگر احترام ہی کر رہا ہے، فدیہ دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت، اللہ انشاءاللہ اس سے بھی راضی ہوگا باذن اللہ تعالیٰ بحکمہ برحمتہ. آپ نے جب اس میں دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اچھی سے اچھی دعائیں مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں آپ کی نسلوں میں بھی 1000 سال بعد اللہ کا کوئی ولی پیدا ہو جائے، آپ کی نسلوں میں بھی 1000 سال بعد کوئی اللہ کے دین کا خادم پیدا ہو جائے، کوئی اللہ کے دین کا مجاہد پیدا ہو جائے، کوئی شہید آ جائے، کوئی صدیق آ جائے، کوئی صالح آ جائے. دیکھیں نبوت کا دروازہ تو بند ہے، مگر اس امت کو اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ نبی جو ہے نا اس امت سے کہیں گے ہماری گواہی دو. یہ نبیوں کی گواہ ہے، یہ امت اتنا اعلیٰ مقام ہے، پچھلے نبیوں کی گواہی دے گی یہ امت، اور ہمارے اوپر گواہی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ یہ دعائیں کرتے رہیں، اس کا کوئی آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کہاں جا کے کس کو لگنی ہے. کرتے جائیں بس. اور جتنی قرآن اور سنت کی دعائیں وہ تو آپ سیف ہی سیف ہے نا، اس میں سب آ جاتا ہے، ذریات آ جاتی ہیں، والدین آ جاتے ہیں، ان کی نسلیں پچھلے آگے پتہ نہیں کون کون نہیں آتا. مانگتے جائیں اور اپنی مخصوص بھی مانگیں کہ یا اللہ میری ذریت میں نیک لوگ پیدا کرنا، میری ذریت میں صالح پیدا کرنا، دین کے خادم پیدا کرنا، تیرے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے ہوں. مانگتے جائیں اور اس ایمان سے مانگیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا اگر ہزاروں سال بعد پوری ہو سکتی تو آپ کی نہیں ہو سکتی؟ آپ کو عالم برزخ میں اطلاع بھی مل جائے گی کہ لو یہ تھی وہ تمہاری دعا جو تم نے سمجھا کہ پتہ نہیں اللہ بھول گیا ہوگا. وما کان ربک نسیہ. تو یہ ہیں کچھ
moral lessons of the story.